السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زندگی کے کسی بھی امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے جہاں محنت، خلوص، دیانتداری، تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں پہ ایک اور اہم چیز ہے والدین کی اطاعت، فرمانبرداری اور ان کی نیک تربیت، جو کہ کسی کی بھی کامیابی کے لیے اہم عنصر ہے۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی ایک شخص کی کہانی سناتے ہیں جو کہ اپنے والدین کی نیک تربیت اور ان کی فرمانبرداری کی بنا پر کامیاب ہوا۔ علی کو بہت بہترین جاب کے لیے انٹرویو کال آئی تھی اور آج اس کا انٹرویو کا دن تھا۔ بہت تلاش کرنے کے بعد وہ اس عمارت تک پہنچ گیا جہاں آج اس کا انٹرویو تھا۔ وہ گھر سے نکلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اے کاش آج اللہ میاں مجھے انٹرویو میں کامیاب کر دے۔ اگر کامیاب ہو گیا تو فوراً اپنے والدین کے گھر کو چھوڑ کر آفس کے نزدیک ہی کرائے پر رہنے لگوں گا۔ والدین کی روزانہ ڈانٹ پھٹکار سے اور روک ٹوک سے تو جان چھوٹے گی۔ میں تو بیزار ہو گیا ہوں ان باتوں سے۔ صبح غسل خانے جانے لگو تو حکم ہوتا ہے پہلے بستر کی چادر درست کرو، سو کر اٹھنے کی دعا پڑھو۔ غسل خانے سے نکلو تو حکم ہوگا نل بند کیا، غسل خانہ صاف کیا، تولیہ پھیلایا اپنی جگہ پہ یا یوں ہی پھینک دیا۔ ناشتہ کر کے گھر سے نکلنے کا سوچو تو حکم ہوگا کمرے کا پنکھا اور لائٹ بند کی، چپلیں جگہ پر رکھی۔ نوکری مل جائے تو ان سب باتوں سے نجات بھی مل جائے گی۔ یہی سوچ رہا تھا، وہیں ہال میں بیٹھے بہت سے امیدوار نظر آئے اور بلائے جانے کا انتظار بھی ہو رہا تھا۔ اسی اثناء اس نے دیکھا کہ برآمدے کی بتی ابھی تک جل رہی ہے۔ امی کی ہدایت یاد آ گئی تو بتی بجھا دی۔ آفس کے دروازے پر کوئی نہیں تھا۔ برابر میں رکھے ہوئے واٹر کولر سے پانی رس رہا تھا۔ والد صاحب کی ڈانٹ یہاں یاد آ گئی۔ فوراً اس نل کو بند کیا۔ ملازم نے آ کر بتایا کہ انٹرویو دوسری منزل پر ہوگا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نظر پڑی، سیڑھی کی لائٹ بھی جل رہی تھی جبکہ اچھا خاصا اجالا تھا۔ اسے بند کر کے آگے بڑھا تو درمیان میں ایک کرسی بے ترتیب انداز میں رکھی دکھائی دی۔ اسے کرینے سے ایک طرف رکھ کر اوپر کیا تو دیکھا پہلے سے موجود امیدوار اندر جاتے ہیں اور فوراً واپس بھی آ جاتے ہیں۔ اس نے دل میں سوچا کہیں یہ انٹرویو خانہ پوری تو نہیں۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ درخواست لے کر کچھ پوچھتے نہیں، واپس بھیج دیتے ہیں۔ اپنا نمبر آنے پر اس نے بھی اپنی اسناد کی فائل مینیجر کے سامنے رکھ دی۔ تمام کاغذات دیکھ کر مینیجر صاحب نے پوچھا کب سے جوائن کر رہے ہو؟ ان کے سوال پر اسے لگا جیسے اس کے ساتھ کوئی مذاق کیا جا رہا ہو۔ مینیجر نے محسوس کر لیا اور کہا یہ اپریل فول نہیں، حقیقت ہے۔ پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا آج کے انٹرویو میں ہم نے کسی سے کچھ پوچھا ہی نہیں ہے، صرف CCTV کیمرے میں سب کے ساتھ تمہارا برتاؤ بھی دیکھا۔ سبھی امیدوار آئے مگر نہ کسی نے لائٹ بند کی، نہ نل بند کیا، نہ کرسی راستے سے ہٹائی۔ مبارکباد کے مستحق ہیں تمہارے والدین جنہوں نے تمہیں تمیز اور تہذیب سکھائی۔ جس کا طور طریقہ مہذب نہیں وہ چاہے جتنا ہوشیار اور چالاک ہو، نظم و ضبط کے بغیر وہ زندگی کی دوڑ میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ملازمت حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے آپ سے بہت شرمندہ ہوا اور اپنے والدین پر فخر کر رہا تھا جنہوں نے زندگی کے ہر مرحلے میں اس کی رہنمائی کی، اور اسی چیز نے آج اس کو سرخرو کر دیا۔ اس نے پوری طرح طے کر لیا تھا کہ گھر پہنچتے ہی اپنے امی ابو سے معافی مانگ کر انہیں بتائے گا کہ آج اپنی زندگی کے پہلے امتحان میں ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر روکنے ٹوکنے، ان پر عمل کرنے اور تربیت کی وجہ سے کامیاب ہوا ہے۔ آج اسے جو بھی عزت ملی اس کے مقابلے میں اس کی ڈگری کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی صرف تعلیم ہی نہیں، تہذیب کا بھی اپنا مقام ہے۔